نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اليوسف کی آج ہم آیا نمبر 105 دیکھنے جا رہے ہیں۔ Ayah is very important and is comprehensive. Therefore, we will only look into one ayah today. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا گزر جاتے ہیں ان پر سے لوگ، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں اور منہ موڑنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ the entire universe testifies to the existence of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ the entire universe testifies، اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری پڑی ہیں۔ جس تک قرآن نہیں پہنچا وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ وہ ان آیات کے تھرو پہنچے، وہ ان آیات میں غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپلین کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایسے ہی ان پر سے گزر جاتے ہیں، لوگ ان پہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آیات فی السماوات والارض، نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں۔ تو جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اسی طرح یہ کائنات کی آیات ہیں، کائنات کے سائنس ہیں جو ہمارے لیے بکھیرے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ hasn't left anyone deprived۔ اگر کسی تک اللہ کی بک نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا، تو وہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے، ان آیات پہ غور و فکر کر کے۔ اور کائنات کا آپ سسٹم دیکھیں تو کس طرح سے everything is connected to each other. Everything is so organized and connected to each other, linked to each other. آسمان پہ دیکھیں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، زمین پہ جو کچھ ہے، آپ واٹر سائیکل کو دیکھیں، بارش کس طرح سے ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو ویجیٹیشن کا پروسیس سارا عمل میں آتا ہے، اور کس طرح سے دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے بھی اور زبان کی لذت کے لیے بھی سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ ہر چیز پھر ایک سائیکل میں گھوم رہی ہے، ایوری تھنگ از رننگ ان ٹو اٹس سائیکل۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے سائنس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے ان چیزوں میں آکوپائڈ ہو چکے ہیں، اتنے انڈلج ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ سورج، چاند، ستاروں کو دیکھیں، گیلیکسیز کو دیکھیں، کس طرح سے ہمارے لیے ڈیوٹیز کر رہی ہیں۔ آپ یہ جو سیارے، ستارے ہیں، ان کے بارے میں سائنٹیفک فیکٹس کو پڑھیں، آپ ان کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ جانیں گے کہ کس طرح کا یہ سسٹم ہے اور کس طرح سے ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں سے۔ آسمان دنیا کو، اس آسمان کو جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ستاروں سے مزین کیا گیا کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت تھی۔ اور 6 آسمان اور بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ ستارے، سورج، چاند نہیں سجائے کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو کیا ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ہماری لائبلٹی نہیں ہوگی کہ مالک نے تو سب کچھ تمہارے لیے بکھیر دیا، سب کچھ تمہارے لیے کریٹ کیا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا، کیا سوچا، اس زندگی کے بارے میں کیا جانا، کیا کر کے دنیا سے آئے ہو؟ تو ہمارا آج یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم نیچر پہ غور و فکر کر سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں۔ ہم آج انسپائرڈ ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے، ہم لیٹسٹ گیجٹس میں کھوئے رہتے ہیں، لیٹسٹ کارز میں۔ دیز آر آل آر سینٹر آف اٹینشن ٹوڈے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک اراؤنڈ اینڈ سی دا بیوٹی آف نیچر۔
کیونکہ یہ چیزیں ہمارے دماغ پہ اتنی چھائی ہیں، ہم ان پہ اتنا وقت لگاتے ہیں، اور لیٹسٹ چیزیں ہیں، ہم ان میں کھوئے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کو تبدیلی اچھی لگتی ہے، اچھی بہتر سے بہتر چیزیں جو آئیں وہ انسان کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی has given the intellect to the man. Therefore, the science and technology is possible today. It would not have been possible without Allah's help. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ جو کچھ آپ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، شاید یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے، مے بی دس از بیونڈ دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں کیونکہ گھوڑے اور خچر کا ذکر کیا گیا اور اس میں کسی لیٹسٹ چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، گاڑیوں کا یا ایئرپلینز کر لیں اور جتنی چیزیں آج تک پروڈیوس ہو چکی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ان کنٹرول آف ایوری تھنگ۔ آپ دیکھیں، آج آپ کے مائکروسکوپک ڈیوائسز یا لیٹسٹ کیمراز ان ان سین میٹرز کو کیپچر نہیں کر پائے۔ کوئی کیمرہ جتنا بھی لیٹسٹ ہو، جتنا جدید ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہو، وہ اٹ کانٹ کیپچر دا اینجلز اور شیاطین ایٹسیٹرا. It can't look into the unseen matters of Allah subhanahu wa ta'ala. No matter what, even after 100 years, the technology will still fail to interfere in unseen matters کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے جتنی چیزیں قیامت تک بننے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے تھے، اور nothing is allowed to interfere with the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala. The unseen matters will only get exposed when Allah subhanahu wa ta'ala want them to. اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ ہاں، ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، یو سی دا کلپس، یو سی دا ویڈیوز آن سوشل میڈیا کہ یہ دیکھیں یہ فرشتے کو کیپچر کیا گیا ہے یا شیطان کو یا جن کو، لیکن وہ سب فیک ہوتی ہیں، اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے قیامت تک۔ پھر یہ دیکھیں کہ انسان کے اپنے اندر کتنی ساری نشانیاں ہیں۔ آپ اپنی باڈی کا سارا سسٹم دیکھیں، وہ آرگنزم آپ دیکھیں، وہ کمپوزیشن دیکھیں، جس طرح سے ہماری باڈی کو اور اس کی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا گیا، ایک پوری مشینری انسان کے اندر کام کر رہی ہے، اور یہ سارا سسٹم ہمیں سائنس کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر یونیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو بنایا ہے۔ ایوری تھنگ ٹیسٹیفائز ٹو دا ٹیلنٹ، بریلینس اینڈ آرٹسٹری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، ہر چیز اپنے خالق کی موجودگی کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے۔ یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ Today our failure is that we have been attacked by the power of capitalism and technology. Therefore our spirituality and our power of thinking have lost. کیپٹلزم نے ہمیں گیر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پیسہ اور پاور بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں جینا ہے تو پیسہ ہونا اور پاور ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر یہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ چیزیں بار بار بتائی جاتی ہیں کہ پاور نہیں ہوگی تو جینا مشکل ہے، پاور ہو، پیسہ ہو، انفلوئنس ہو تو ہی انسان جی پائے گا، اس کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب روز کے حساب سے پیسہ کمانے سے جب اسے فرصت ملتی ہے، جب وہ گھر کو لوٹتا ہے، تو اس وقت تھوڑا سا وقت اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے قرآن کی آیات پہ، یا آیات جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہیں ان پہ غور و فکر کرے۔
تو وہ وقت ٹیکنالوجی نے لے لیا, سائنس نے لے لیا. We want to admire these things like our latest gadgets, cameras, latest cars. ہم وہ وقت ان چیزوں کو ایڈمائر کرنے میں اسپینڈ کر دیتے ہیں, ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے میں, ان کو اپریشیٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں, جبکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کریں. تو ان چیزوں نے ہمیں آج جکڑ کے رکھا ہے, اس لیے ہمیں کسی اور چیز کی ہوش ہی نہیں آتی, ہمیں نیچر کی ہوش نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ایڈمائر نہیں کرتے, ہم نیچر کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہی آج کا فتنہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از میکنگ them possible for us. He is not interfering because these things are test for us. یہی ہمارے لیے ٹیسٹ بھی ہے کہ ان سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں کون لگاتا ہے, ان سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ ریفلیکٹ کون کرتا ہے. Who contemplates on the آیات of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان چیزوں سے باہر کون نکلتا ہے, اور یہی ہمارا آج کا امتحان ہے. ایک وہ وقت ہوگا جب انہی سب چیزوں کو پوجا جا رہا ہوگا اور دجال کا ظہور ہوگا. کیا پھر یہ چیزیں ہمیں بچا پائیں گی؟ کیا کیپٹلزم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ول بی ایبل ٹو سیو اس؟ کیا یہ چیزیں ہمیں اس وقت سیو کر پائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو زمین پہ گرتے دیکھ رہا ہوں. تو بارش جب ہوتی ہے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. کون سی چیز صرف بچتی ہے جو شیلٹر کے نیچے ہوتی ہے یا کسی جگہ پہ محفوظ ہوتی ہے. ٹوڈے دا شیلٹر آف توکل اینڈ ایمان کین اونلی سیو اس فرام اپ کمنگ فتناز. دجال کے فتنے سے بھی ہم ایمان اور توکل کی مدد سے ہی بچ پائیں گے. جتنا انسان کا ایمان اور توکل اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور ان فتنوں سے بچ پائے گا اور اپنے بچوں کو بھی بچا پائے گا. اونلی ایمان gives you the ability to see the true image of reality. Faith keeps you out of the stream. کہتے ہیں نا کہ go with the flow, بس لوگ جیسے جا رہے ہیں ویسے کرتے جاؤ. It's too easy to be trend followers. بہت آسان ہے کہ آپ ٹرینڈز کو فالو کرتے رہیں, لوگ جیسے کر رہے ہیں ویسے کرتے رہیں اور لوگوں کو خوش کریں, اپنی فیملیز کو بھی خوش رکھیں, اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں. اور کیونکہ جب آپ اسلام کی طرف آتے ہیں, جب دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یہ دوڑ چھوڑنی پڑتی ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں, سارے ٹرینڈز جو ہیں ان سے تھوڑا دور ہٹنا پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, سب کو شکایات ہوتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتے, لوگ آپ کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم سے یہ برداشت ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ ہماری طرف اپنا نظر کرم نہ کرے, تو ہم سے یہ برداشت ہوتا ہے. لیکن ہم سے لوگوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یمرون علیہا, ان پر سے گزر جاتے ہیں, فوراً سے گزر جاتے ہیں. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کریں, ان چیزوں کو جانیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انسان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ منہ موڑنے والے ہیں. اللہ کی آیات سے وہ منہ موڑنے والے ہیں, دوسری چیزوں سے اتنے انسپائرڈ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اوور لک کر دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں, وہ سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں, کیونکہ ان کے پاس اور اتنا کچھ ہے غور و فکر کے لیے. Today we are inspired by the materialistic and man-made things. اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to acknowledge and appreciate the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.